یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ حریت چیئرمین کی صحت مستحکم ہے اور لوگ اس حوالے سے افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اہل خانہ نے کہا ہے کہ حریت چیئرمین کی صحت شدید سرد موسم، مسلسل گھر میں نظر بندی اور علاج و معالجے کی سہولت کی عدم دستیابی کی وجہ سے کئی دنوں سے خراب تھی، تاہم اب ان کی صحت مستحکم ہے اور وہ گھر پر ہی زیر علاج ہیں۔ کشمیری عوام آج 151ویں روز بھی جابرانہ پابندیوں میں جکڑے رہے۔ دوسری طرف نئے سال کے موقع پر تمام موبائل فون نیٹ ورکس پر SMS سروس کو مکمل طور پر بحال کرنے کے حکومتی دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوسٹ پیڈ BSNL کنیکشنز پر SMS کی بحال کردہ خدمات وادی کے کل صارفین کے 5% سے بھی کم ہے۔ دریائے اسنا راجوری میں ایک مسافر بس کے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مذکورہ بس ضلع کے لمبیری علاقے میں گہری کھائی میں جا گری۔ تریپورہ کے قبائل نے بھی شہریت کے نئے فسطائی قانون کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنی آزاد تپرا لینڈ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انڈیجینئس فرنٹ آف تریپورہ کے ترجمان نے نیم خود مختار ضلع کونسل کھمل وانگ میں 6 جنوری سے غیر معینہ مدت تک دھرنا دیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہمارے علاقے کو شہریت کے کالے قانون سے مستثنی قرار دیا جانا اور تریپورہ لینڈ یا علیحدہ خود مختار ریاست کا حصول ہے۔ دریائے اسنا ممبئی یونیورسٹی میں بھارت کی کئی طلبہ تنظیموں سے وابستہ طلبہ نے قانونی شہریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور 8 جنوری کو ملک گیر احتجاجی تحریک کے ساتھ حمایت و وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر کلاسوں کا بائیکاٹ اور یونیورسٹی کو بند کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام 5 ماہ سے 10 لاکھ بھارتی فورسز کے نرگے میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ستم رسیدہ لوگوں کے نہ صرف تمام بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں بلکہ قابض فورسز ان پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہیں۔ بھارتی فورسز کی ناکہ بندی، قتل و غارت، تشدد، اندھادھند گرفتاریوں، معاشی استحصال اور دیگر مظالم کے باوجود کشمیری عوام کی سول نافرمانی کی تحریک بدستور جاری ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما امتیاز اقبال وانی کی گفتگو۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کو محصور ہوئے 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ وہاں پر لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے، دوائیوں کی کمی ہے، مگر جو عوام ہے وہ ابھی بھی سڑکوں پہ ہے، حق مانگ رہے ہیں۔ جو ان کو وعدہ کیا گیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو، اس سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنا حق دیں گے۔ اس نے لال چوک سری نگر میں اعلان کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق دیں۔ اسی طرح جو ہے بھارت خود گیا تھا اقوام متحدہ کہ اس مسئلے کو حل کرائیں، تو وہ مسئلہ جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر پہ ہے اور اقوام متحدہ کو ایک رول بنتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق دے، اور ہم یہی حق مانگ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں محصور اور تمام بنیادی حقوق سے محروم آبادی عالمی ضمیر سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اقوام عالم ان کی طرف کب متوجہ ہوگی اور کب ان کے حقوق بحال ہوں گے۔